السلام علیکم ڈاکٹر معیز. وعلیکم السلام. آج بہت فریش لگ رہا, بہت خوش لگ رہا ہے. اس لیے خوش رکھ رہے ہیں کہ اب ہم ایک ایسی ویڈیو پہ آئے ہیں جو ہم نے تمام 14 ویڈیوز ہم نے ریکارڈ کروائی مختلف سبجیکٹس پہ. اس کا اس ویڈیو سے بڑا گہرا تعلق ہے, کیونکہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں ایونچولی اپنے ماضی سے جو برا ماضی ہے جس میں ریجیکشن ہے, فیئر آف ریجیکشن ہے, جہاں ہماری ناکامی ہے, زندگی کے مسائل ہم نے فیس کیے. آپ سوچیں بچپن سے ایک بچہ جو ہے وہ چلتا ہے, گرتا ہے, چوٹ لگتی ہے, پھر اسکول میں جاتا ہے, ڈانٹ پڑتی ہے, کئی دفعہ ماں باپ کی ڈانٹ پڑتی ہے, کئی دفعہ اسے مار پڑتی ہے. ان تمام چیزوں سے آزادی, ان یادوں سے آزادی جو تکلیف دہ ہیں, جو پریشان کن ہیں, جہاں پچھتاوے ہیں, ریگریٹس ہیں, ان تمام سے آزادی. تو ہماری ساری ویڈیو کا جو سمر ہے یا جو اینڈ ہے وہ اس ویڈیو میں ہے. اس ویڈیو میں ہر چیز کا جس ہے. ہاں. اور آپ یہ پاتھ ٹو فریڈم پہ ہم کو لے جاؤ گے اور اپنی انگلی پکڑا کے آپ ہمیں اس پورے پاتھ سے کلیئر کراؤ گے اور لے کر جاؤ گے ایونچولی اس پہ ہمارے اینڈ گول پہ جو فریڈم ہے. سو پہلے آپ یہ ایکسپلین کرو فریڈم ہے کیا. دیکھیے, فریڈم کو ہم اگر لفظی ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے آزادی. مگر آزادی کس چیز سے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کئی دفعہ ہم اپنی ذات میں خود قید ہوتے ہیں. ہمارے تعصب, سب سے بڑا جو تعصب ہمارا ہوتا ہے کہ جہاں ہم کچھ کو پسند کرتے ہیں, کچھ کو ناپسند کرتے ہیں, کچھ چیزیں پسند ہیں, کچھ ناپسند ہیں. پھر ہم نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر دیا ہے نا وہ کہ ہم نے اپنے گرد ایک دیوار بنا دی ہے. ہم جب کسی سے ملتے ہیں ہم ججمنٹل ہوتے ہیں, ہم اس کو جج کرتے ہیں, اس کے کپڑوں کے لحاظ سے جج کرتے ہیں, اس کی ناک نقشے سے, اس کے لب و لہجے سے جج کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہمیں باندھ دیتی ہیں. تو ایک طرح سے ایک فلم تھی میٹرکس, کئی سالوں پہلے آئی تھی, اکثر لوگ سمجھے نہیں میٹرکس کیا تھی. ہم ایک میٹرکس میں رہتے ہیں اور یہ میٹرکس ہمارے اپنے ذہن کی پیدا کردہ وہ تمام سوچ, خیالات, چوائسیز ہماری زندگی کی, لائکس ڈس لائک, ان سے یہ میٹرکس بنا ہے. اس میں ہمارے عقیدے بھی ہیں, ہمارے سوشل نارمز بھی ہیں, ہمارا کلچرل ویلیوز بھی ہے. تو جو چیز اچھی ہے وہ تو بہت اچھی ہے, مگر کئی دفعہ بہت بری چیزیں بھی ہوتی ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے. مثال کے طور پر کسی جگہ آپ ریجیکٹ ہوئے, کسی نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا, کسی نے آپ سے کہا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے, تم اس قابل نہیں ہو. اب آپ اس قید میں چلے گئے, ایک جیل خانے میں چلے گئے جہاں آپ نے یہ سمجھ لیا کہ میں کسی کام کا نہیں ہوں, یا یہ میں کام نہیں کر سکتا, یا میرے لیے ممکن نہیں ہے. تو یہ جو قید ہے اس سے نکلنا آزادی ہے, کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے. وہ دنیا میں جب آیا تھا نہ اس کا کوئی نام تھا نہ کچھ تھا, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مختلف قسم کی دیواریں بنا دی. کہیں ہم نے عقیدے کی دیوار بنا دی, کہیں ہم نے تعصب کی دیوار بنا دی. تو اب وہ دیواروں کو توڑ کے ہمیں آزاد ہونا ہے. جس طرح ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے لیے ہر چیز خوبصورت تھی, ہر پھول خوبصورت تھا. ایک تتلی کو آپ اڑتے ہوئے دیکھتے تھے, آپ اس تتلی کو دیکھ کر اس کی اڑان میں گم ہو جاتے تھے. ایک پرندے کو دیکھتے تھے, آپ سوچتے تھے کاش میں اڑ سکوں. آج آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں اڑ سکتا ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ چلا کہ میرے تو پیر نہیں ہے, میں اڑ نہیں سکتا, میرے ونگز نہیں ہیں. مگر کیا یہ خواہش ختم ہو جانی چاہیے اڑنے کی اگر آپ کے پر نہیں ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم زندگی اس طرح گزاریں کہ ہم ہر صبح اٹھیں تو ایک نئی صبح ہو, اور رات کو سوئیں تو سوچ کے سوئیں کہ آج کے دن میں نے کیا کیا اچھا کام کیا. اچھا, تو یہ جو سارے ہمارے آگے ہم نے دیواریں بنائی ہوئی ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو دیواروں کے پیچھے رکھا ہوا ہے جو ہمیں لمٹ کرتی ہے چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے یا فری ہونے کے لیے یا فریڈم کی طرف جانے کے لیے, تو ان دیواروں کو توڑنا کیسے؟ دیکھیں, اس کے کچھ سٹیپس ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس ویڈیو کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اور اس ویڈیو کی اہمیت یہ ہے کہ اس میں آپ نے غور و فکر کرنا ہے, سوچ بچار کرنی ہے, اور جو سٹیپس سے میں لے جاؤں ان سٹیپس پہ آپ نے چلنا ہے میرے ساتھ. تو پہلا جو قدم آپ کا اٹھے گا راہ آزادی کی طرف یا پاتھ ٹو فریڈم کی طرف وہ یہ ہوگا کہ آپ نے کیا اپنے آپ کو پہچانا. اگر زندگی پوری گزر گئی 60 سال 50 سال 80 سال اور دنیا میں آئے چلے گئے, تو آپ کے آنے اور جانے سے کیا فرق پڑے گا. دیکھیں نا, پہلے دن سے لے کر اب تک خربوں انسان دنیا میں آئے, اولاد پیدا کی, اولاد نے اولاد پیدا کی, وہ دنیا سے چلے گئے. چند دنوں تک گھر والوں نے یاد رکھا, پھر بھول گئے. آپ کتنوں کو یاد رکھیں گے؟ کیا آپ کو اپنی 5ویں 6ٹھی نسل یاد ہے, گزری ہوئی جنریشن یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. مگر کچھ لوگ ایسے تھے کہ رہتی دنیا تک ان کا نام ہوگا. ٹھیک ہے نا, انبیاء کرام آئے, ان کا نام ہے, کائنات جب تک باقی ہے ان کے نام زندہ رہیں گے. جن لوگوں نے دنیا کو کچھ دیا, دوز ہو میڈ اے ڈفرنس ان دس ورلڈ, ان کے نام آج تک یاد ہیں. تو اب آپ جب آئے دنیا میں تو آپ کس لیے آئے تھے؟ آپ نے کیا کیا؟ پڑھائی کی, کالج یونیورسٹی کی, نوکری کی, بزنس کی, شادی کی, بچے پیدا کیے, چلے گئے. تو اب پہلی چیز یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے. ہر روحانی مکاتب میں, ہر مذہب میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے,
ہو ایم آئی، میں کون ہوں. اب یہ میں کون ہوں پہلا سوال ہونا چاہیے. اور جب کون ہوں تو میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے، جس کے لیے میں دنیا میں آیا تھا؟ تو اب یہ پہلی ایگزسٹنس کا ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے کہ انسان اپنے وجود پہ غور کرے، اپنے آپ پر غور کرے. اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب انسان کے وجود میں موجود ہے. یہ جتنے پلانٹس ہیں ہمارے سولر سسٹم میں، ہر پلانٹ کی ایک وائبریشنل فریکوینسی ہے. تو ہمارے جسم کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، اسے ہم اپنی زبان میں چکراس کہتے ہیں، میڈیکل سائنس میں اسے نرو پلیکسی کہتے ہیں. ہر نرو پلیکسی اسی وائبریشن پہ ہوتا ہے جس وائبریشن پہ سولر سسٹم میں پلانٹس ہیں. تو آپ دیکھیے کہ ہمارا کتنا گہرا تعلق ہے اس پوری کائنات کے ساتھ. اگر سمجھے تو، نہ سمجھے تو کچھ بھی نہیں. ہماری جو ویڈیو ہے وائی آئی ڈو واٹ آئی ڈو، میں کیوں کرتا ہوں جو میں کرتا ہوں، اس کے تھرو بھی آپ اپنی ایگزسٹنس کا جائزہ کر سکتے ہیں کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں. سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انسان جب کوئی عہد کرتا ہے، کمٹ کرتا ہے کسی سے، اور وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا تو وہ اس کمٹمنٹ سے بندھا رہتا ہے. یعنی آپ ایک رسی سے بندھے ہوئے ہیں، اور جب رسی سے بندھے ہوں گے تو آپ آزاد کیسے ہوں گے؟ آزادی کے لیے تو آپ کو رسی توڑنی پڑے گی نا، اس بندھن کو، اس ڈور کو توڑنی پڑے گی. تو انسان کمٹمنٹ کر کے بھول جاتا ہے، کمٹمنٹ پورا نہیں کرتا، پھر مختلف جواز پیدا کرتا ہے، جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ اس وجہ سے نہیں ہوا، اس وجہ سے نہیں ہوا. تو اگر زندگی میں کمٹمنٹ کرے تو اس کمٹمنٹ کو پورا کرے، ورنہ کمٹمنٹ نہ کرے. یہ انسانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو رشتے آپ کے ساتھ منسلک ہیں ان سے کمٹمنٹ کریں. اگر کمٹمنٹ کریں گے اور نہیں کمٹمنٹ پورا کریں گے، آپ بندے رہیں گے اس کمٹمنٹ کے ساتھ. اسی طرح ہم جب سیلف کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ میرا وہ ہے ریزولوشن ہے، نیو ایئر ریزولوشن ہے کہ میں جنوری سے اچھی ڈائٹ کروں گی یا کروں گا، یا میں جنوری سے ایکسرسائز کروں گا یا کروں گی، یا میں جنوری سے ہم ہر نیو ایئرس پہ ہم ایک اپنا ریزولوشن رکھتے ہیں. اور پھر جیسے وہ جنوری ختم ہو کے فیب پہ آتا ہے، اور وہ جب ہم وہ کمٹمنٹ پورا اپنے آپ سے کیا بھی نہیں کرتے تو پھر وہ پورا اگلا سال ہم اس میں بندے رہتے ہیں کہ میں نے اب سمجھ میں آئی بات. تو ہم اس سے بندے رہتے ہیں. اچھا، دوسری چیز کمٹمنٹ میں ایک چیز بھی یہ بھی آتی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اپنی ذمہ داری سمجھے، نہ کسی اور کی. دیکھیں، آپ کے ماں باپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ پال پوس کے بڑا کیا، اسکول بھیجا. ٹیچر کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس نے آپ کو تعلیم دی، علم دیا. اب آپ بڑے ہو گئے، اب آپ کی زندگی آپ کی ذمہ داری، کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیک رسپانسبلٹی فار یور لائف. آپ رسپانسبل ہیں. اگر آپ دنیا میں ناخوش ہیں، ناکام ہیں، نامراد ہیں، پریشان ہیں، تو اس میں کوئی بھی شخص ذمہ دار نہیں ہے سوائے آپ کے. بیکاز یہ چوائس آپ کے پاس تھی کہ آپ زندگی خوشی خوشی گزاریں، ہنس ہنس کے گزاریں یا رو رو کے گزاریں. اکثر ہم لوگوں سے کہتے ہیں جب کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی ہمارے پاس آتا ہے کہ جی میرے ہسبینڈ کے ساتھ بڑا ایشو ہے اور وہ بدتمیز ہے اور وائلنٹ ہے اور مارتا ہے، تو ہم کہتے ہیں آپ کے پاس چوائس کیا ہے؟ ایک چوائس یہ کہ آپ کے ساتھ گزارا کرے صبر کے ساتھ، دوسری چوائس یہ کہ رشتے سے باہر نکل جائے. اب کبھی بھی ہم چوائس پہ نہیں سوچتے. ہمارے پاس کم سے کم منیمم زندگی میں 2 چوائس ہوتی ہے. تو انسان اپنی زندگی کی ذمہ داری خود لے کہ آئی ایم رسپانسبل فار مائی لائف. اور میں جو کمٹمنٹ کروں، نہیں، کمٹمنٹ اس حد تک ہوتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں کہا ہے کہ میں 5 بجے تم سے آ کے ملوں گا اور میں 6 بجے آتا ہوں، تو پہلا کام کیا کرتا ہوں؟ پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ میں لیٹ ہو گیا بیکاز ٹریفک بہت تھی. رائٹ، فائن، ٹریفک ریزن ہو سکتی ہے، بٹ میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے لیٹ آنے کی ذمہ داری ٹریفک پہ ڈال دی بنسبت اپنے اوپر لینے کی. تو میں یہ کہوں کہ جی ٹھیک ہے، آئی ٹیک رسپانسبلٹی، میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں، میں لیٹ ہوا، ٹریفک تھا پرابلم. تو اب یہ اگر رویہ ہمارے اندر ڈیولپ ہو جائے، اب جو نیٹ ورکنگ کرتے ہیں ہمارے لیڈرز کرتے ہیں، اب آپ 10 آدمی کو پریزنٹیشن دیتے ہیں، ایک اگری کرتا ہے، 9 نہیں کرتے. یا آپ کو لگتا ہے کہ میری پریزنٹیشن جو ہے وہ لوگوں نے سمجھی نہیں، تو غلط ہے. آپ کی پریزنٹیشن وہ تھی ہی نہیں کہ لوگ سمجھتے. اگین ہم اس ایک ویڈیو پہ جاتے ہیں جس میں ہم نے کہا تھا کہ ایوری کمیونیکیشن ہیز اے رسپانس. رائٹ، اگر کمیونیکیشن میں رسپانس نہیں ہے تو آپ کا کمیونیکیشن غلط ہے. تو کمیونیکیشن کی ویڈیو میں آ جائیے. تو اب یہ چیز ضروری ہے کہ میں اگر کمٹمنٹ کرتا ہوں اور کمٹمنٹ پورا نہیں کرتا تو میں ایک خاص قسم کے لوپ میں موجود ہوں جس میں بندھا ہوا ہوں. جب تک میں کمٹمنٹ پورا نہیں کروں گا میں اس لوپ سے باہر نہیں نکلوں گا تو آزادی کہاں سے ملے گی؟ اسی طرح بہت سارے لوگ اپنے پروڈکٹ سے کمیٹڈ نہیں رہتے. فار ایگزامپل لیو، ان کے پاس ایک پروڈکٹ ہے اور اس پروڈکٹ سے اگر فار ایگزامپل ایک دفعہ رزلٹ نہیں ملا، دوسری دفعہ رزلٹ نہیں ملا، تیسری دفعہ مل سکتا ہے، بٹ وہ ٹرائی نہیں کرتے، کمیٹڈ نہیں رہتے. اور وہ جب سٹارٹ کرتے تو کمٹمنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں. اگر وہ کمیٹڈ نہیں رہتے اور پھر ان کو ڈیفینیٹلی رزلٹ نہیں ملتا بیکاز وہ ایکشن نہیں ہوتے، اینڈ دین دے اگین وہی والی بات ہے، انگلی اٹھاتے کسی اور چیز پہ کیونکہ پروڈکٹ صحیح نہیں تھا، میں نہیں کر سکا یہ کیونکہ پریزنٹیشن صحیح نہیں تھی. اپنی اسکلس کو ڈیولپ نہیں کرتے. اور یاد رکھیں کہ ہر انسانی ریلیشن شپ میں کمٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. ہر رشتے میں کمٹمنٹ ہوتا ہے نا.
جب آپ کسی سے پرپوز کرتے ہیں شادی کے لیے کہ آئی وانٹ ٹو میری یو، ول یو میری می، تو وہ کمٹمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ. پھر آپ چرچ میں جاتے ہیں یا مسجد میں جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، اور آپ وہ پادری کہتا ہے کہ آئی ناؤ پروناؤنس یو مین اینڈ وائف، وچ بیسیکلی مینز دیٹ یو آر ناؤ کمیٹیڈ فار دا ریسٹ آف یور لائف ٹو دس پرسن. ٹھیک. یا مسلمان ہیں تو انہوں نے کہا جی قبول ہے، میں نے ایکسیپٹ کیا فلاں لڑکی کو اپنی بیوی کے طور پہ، تو آپ نے کمٹمنٹ دے دیا. تو یہ کمٹمنٹ انسان کا انسان کے ساتھ ہے، اور یہ کمٹمنٹ آپ کا اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ بھی ہے. تو یہ ایک فیصلہ ہوتا ہے جو آپ لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے قبول ہے بولا تو یہ آپ نے کمٹمنٹ کا اظہار کیا، ایک فیصلے کا اظہار کیا. ولفلی کانشیس ڈیسیژن. تو دیٹس کمٹمنٹ. واٹ ایلس؟ اچھا، تیسری چیز بڑی اہم ہے. میں اگر یہاں بیٹھ کے یہ کہتا ہوں کہ آئی ایم اے فادر، میں باپ ہوں، اس کا مطلب ہے میری اولاد ہونا ضروری ہے. اگر میری اولاد نہ ہو تو میں اپنے آپ کو باپ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ میں ایک ہسبینڈ ہوں، شوہر ہوں، تو اس کا مطلب میری بیوی ہونا ضروری ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ میں بھائی ہوں، آئی ایم اے بردر، تو میری سسٹر یا بردر ہونا ضروری ہے. پتہ ہی چلا کہ ہم جو کچھ بھی ہیں کسی اور کی وجہ سے، اپنی وجہ سے نہیں ہے. ہم جو کچھ بھی ہیں، اگر ایک پریسیڈنٹ کسی ملک کا جنگل میں چلا جائے اور جنگل میں جا کے کہے آئی ایم دا پریسیڈنٹ آف دس کنٹری، میں اس ملک کا صدر ہوں، ول ہی بی دا پریسیڈنٹ؟ نو، نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کو ماننے والا کوئی نہیں ہوگا پریسیڈنٹ، اکنالج کرنے والا نہیں ہوگا. تو جب تک آپ کو کوئی اکنالج کرنے والا نہ ہو، آپ کی پوزیشن نہیں ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بی گریٹفل اینڈ تھینکفل. وہ جو لوگ آپ کی زندگی میں شامل ہیں، ہر رشتہ انسانی رشتہ، اٹ از بیکاز آف دیم دیٹ واٹ یو آر ٹوڈے. آپ وہ ہیں ان لوگوں کی وجہ سے. اگر ایک باس ہے، اس کے امپلائیز ہیں، تو وہ باس اگر امپلائیز چلے جاتے ختم، آرگنائزیشن گون. تو باس کو should be thankful and grateful for people who are working. جو اس کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں، اس کام کی وجہ سے وہ باس پیسے کما رہا ہے. مگر ہم اتنے خود غرض ہیں، اتنے سیلفش ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں. ہم کریڈٹ لیتے ہیں اپنے اوپر کہ آئی ڈیڈ اٹ، میں نے کیا ہے، میرے میں یہ صلاحیت ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہے. نو، ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ. رائٹ. اگر ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ سر پہ تاج رکھ کے جنگل میں نکل جائے، میں بادشاہ ہوں، کہ وہ بادشاہ ہوگا؟ نہیں. جب تک کوئی رعایا نہیں ہوگی وہ بادشاہ نہیں ہو سکتا. تو ہم جو کچھ ہے کسی اور کی وجہ سے، یہ کانسیپٹ بڑا امپورٹنٹ ہے انسانی معاشرے میں. اور جہاں جہاں جس معاشرے نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے، وہ معاشرے نے ترقی کی ہے. اس معاشرے میں انسان کی ویلیوز بہت اچھی ہوتی ہے. اس معاشرے میں گڈنس، اچھائی بہت اچھی ہوتی ہے. اس معاشرے میں ایمانداری، دیانتداری، سچائی بہت ہوتی ہے. جن معاشرے میں یہ احساس ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہیں کسی اور کی وجہ سے، چاہے آپ اس شخص کو بہت زیادہ ٹائم نہ دیں، مگر جو ضرورت ہے، جو حقوق اس کے ہیں، وہ ادا کرنا چاہیے. تو وہی والا کانسیپٹ ہے جو آپ نے اپنی کچھ ویڈیوز میں کہا کہ آئے سے اپنی کانورزیشن کو اور اپنی کمیونیکیشن کو چینج کرے وی پہ. دیٹس ویری امپورٹنٹ. واٹ ایلس؟ اچھا، اب نیکسٹ جو آتا ہے وہ آتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم اس انسانی رشتے میں کچھ غلطیاں کرتے ہیں. ہم مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کسی کو ہم چیٹ کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. تو اب ان رشتوں میں ہم نے ایک خلل ڈال دیا، ایک وائرس ڈال دیا، ایک بیماری ڈال دی، اور یہ بیماری نسل در نسل چلتی ہے. میں مثال کے طور پر بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں اور سنی ہوں گی. مشرق میں تو بہت کامن ہے، مغرب جو چونکہ اب ڈیفرنٹ ایک پاتھ پہ چل رہا ہے تو ان میں شاید یہ کامن نہ ہو، مگر اگر ان کے پرانے لوگوں سے پوچھو گے تو وہاں پہ بھی کامن ہوگی. مثال کے طور پر ایک پوتا ہے اور وہ اپنے دادا سے بہت پیار کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ دادا کو جو پارکنسن بیماری، تو جو بہو ہے اس نے دیکھا کہ ہر دفعہ یہ گلاس پلیٹ چمچے توڑ دیتا شیشے کے. تو اس نے کیا کہ لکڑی کا بول، لکڑی کی پلیٹ، لکڑی کا چمچہ بنایا. اب ڈائننگ ٹیبل پہ سب کے سامنے فرسٹ کلاس کٹلری ہے، اور بیچارہ جو دادا ہے اس کے سامنے لکڑی کی چیزیں ہیں. اب وہ پوتا دیکھتا ہے اس چیز کو. اینی وے کچھ ٹائم گزرتا ہے، دادا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو جو بہو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ اس کی لکڑی کا سارا سامان اٹھا کے گاربیج میں پھینک دیتی ہے. دوسری صبح ناشتے کے ٹیبل پہ دیکھتی ہے کہ وہ بول اور وہ چمچہ اور وہ پلیٹ لکڑی کی رکھی ہوئی صاف کر کے کسی نے. تو حیران ہوتی ہے، میٹ کو بلاتی ہے کہ تم نے رکھی؟ اس نے کہا نہیں. تو اس کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ماما میں نے رکھی. تو تم نے کیوں رکھی؟ دادا تو چلے گئے. کہتا اس لیے رکھی کہ کہیں آپ کو بھی ایک دن اس کی ضرورت ہوگی. بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے کہ آپ ان رشتوں میں جب خلل ڈالتے ہیں، کوئی تکلیف ڈالتے ہیں، وہ تکلیف آگے آپ کو آئے گی. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر آج میں نے ان لوگوں کی عزت نہیں کی، ان کے حقوق ادا نہیں کی، تو کل
میری بھی کوئی عزت نہیں کرے گا, میرے ساتھ بھی کوئی چیٹ کرے گا, میرے بھی حقوق ادا نہیں کرے گا. whatever goes around comes around. لا آف کرما, یہ کرما کا بڑا زبردست قانون ہے کہ جو انسان عمل کرتا ہے اس کا رد عمل اسے فیس کرنا ہی, آج نہیں تو کل فیس کرے گا, تو جو بیج ڈالو گے وہ وہی پھل ملے گا آپ کو. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ جو کانسیپٹ ہے کہ یہ رشتوں میں ہم جو ایک زہر ڈال دیتے ہیں, ایک بے ایمانی ڈال دیتے ہیں ان رشتوں کے اندر اپنی خود غرضی کی وجہ سے, ہم اس کو منوور کرتے ہیں اپنی مرضی کے حوالے سے, تو وہ چیز ہمارے اوپر ایک نہ ایک دن آئے گی, چاہے بیماری کی شکل میں آئے, چاہے پریشانی کی شکل میں آئے, یا کوئی ہم سے کرے. اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کو چیٹ کرتے ہیں تو کوئی آپ کو بھی چیٹ کرے گا. ہم سے ہو گیا, اب کر چکے ہیں ہم, جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے اپنی زندگی میں ایسا کچھ ہو چکا ہے, تو اس کو اب صحیح کیسے کرنا ہے؟ صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اٹھ کے اس شخص کو اس چیز کو اعتراف کریں, اس چیز کا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے یا مجھ سے یہ زیادتی ہوئی ہے. اعتراف کرنا بڑا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے نا, جب دنیا کے آج کل جو مہذب معاشرے ہیں اس میں جب کوئی ملزم جاتا ہے کورٹ میں اور ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے جرم کیا اور مجرم بن گیا, تو جب وہ اپنا اعتراف جرم کرتا ہے تو جج اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں. اگر تو ریمورس ہے, پچھتاوا ہے, تو سزا کم ہوگی, اگر پچھتاوا نہیں ہے تو سزا زیادہ ہوگی. تو انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرے, سامنے والے شخص سے کہے کہ ہاں میں ذمہ دار ہوں, میں نے یہ غلطی کی ہے, اور پھر اس غلطی کی تلافی کے لیے طور پہ معافی مانگے, یا وہ عمل کرے کہ جس سے اس کی تلافی ہو سکے اس جرم کی جو اس نے کیا ہے. اس سے وہ جو پیدا ہوتا ہے ایک لنک پیدا ہوتا ہے, اور یہ لنک کو قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے, بائبل میں بھی موجود ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی موجود ہے. بدھا نے بھی اس کی بات کی ہے, گرو نانک نے بھی اس کی بات کی ہے, تمام مذاہب نے اس کی بات کی ہے کہ جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے کسی رشتے میں تو وہ ایک لنک چلا جاتا ہے, جو لنک آگے جا کے اس کی جنریشنز میں جائے گا. تو اس سے پہلے کہ یہ آپ کی جنریشن میں جائے, اس لنک کو ختم کرنے کے لیے, اس دھبے کو ختم کرنے کے لیے آپ فوراً اعتراف جرم کریں, معافی مانگے اس شخص سے جس کا آپ نے دل دکھایا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ, اس کے بغیر رہائی ممکن نہیں ہے. کیوں کہ وہ دھبا رہا تو رہائی کیسے ممکن ہے؟ وہ تو غلامی ہے نا, وہ آپ پھنسے ہوئے اس کے اندر. وہی بات ہے, رسی سے بندھے ہوئے ہیں. یہ تمام چیزیں جو بتا رہا ہوں یہ وہ چیزیں جو بندش آپ کو باندھ کے رکھتی ہے. تو رہائی کے لیے پاسبل ہے کہ تمام سٹیپس کو فالو کیا جائے. سو پاور آف forgiveness, forgiving yourself and forgiving others. So وہ ہماری جو ویڈیو ہے اس کے اندر بھی ہم نے forgiveness کی بات کی ہے, اور یہ ایک اور اگین ڈفرنٹ لیول ہے forgiveness کا, کیونکہ ہم نے اس ویڈیو میں کو forgive کرنے کے لیے اور کسی اور کو, یہاں پہ ہے کسی اور سے forgiveness مانگنے کے لیے کہ ہمارا جو نروس سسٹم ہے وہ ہم کو معاف کر دے. بیکاز جب تک ہم forgiveness نہیں مانگیں گے وہ گلٹ اندر ہی رہے گا. سو we'll again remain. اور جب آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں تو آپ اپنے ایگو کو توڑتے ہیں. بڑا مشکل ہے کہ why should I say sorry, ہے نا, یہ بڑا مشکل ہے. تو وہی کانسیپٹ ہے کہ آئے کا وی میں تبدیل ہوگا جب آپ اپنی ایگو بیشنگ کریں گے. اینی تھنگ ایلس دیٹ وی کین ڈو. اب نیکسٹ جو ہم آتے ہیں وہ بڑا انٹرسٹ ہے, جب یہ چیزیں ہونے لگے کہ جی آپ کو پتہ ہو کہ میں کون ہوں, میں کس لیے آیا ہوں, میں کیا کام کر رہا ہوں, زندگی کمٹمنٹ کے ساتھ گزاریں, انسانی رشتوں کا احترام کریں, اور ان رشتوں کے اندر آپ زہر نہ گھولیں. تو پھر اب آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیا چیز میرے لیے پاسبل ہے, کیا میں وہ صلاحیتیں جو مجھ میں ہیں کیا میں اسے استعمال کر رہا ہوں, کیا اس کو استعمال کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں, یا مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھ میں کیا صلاحیت ہے. نارملی ہوتا ہی ہے کہ معاشرہ اور ماحول اور تربیت جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے آپ کیا ہیں, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جو میں ہوں وہ نہیں ہوں جو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میں ہوں. I am not what has been told to me that what I am, but I am what nobody tells me that I am. تو جس دن مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ تمام چیزیں جو لوگوں نے مجھے بتائی میں وہ نہیں ہوں, تو اس کا مطلب ہے میرے لیے زندگی میں پاسبلٹیز کیا کیا ہیں. اچھا, انسان کے لیے بہت ساری چیزیں پاسبل ہیں جو وہ نہیں سمجھتا کہ وہ پاسبل ہے. فار ایگزامپل, اگر سائیکل کا مستری یہ سوچ سکے کہ جہاز بنانا ممکن ہے, تو تم سوچو سائیکل کا مستری, سائیکل بنانے والا نہیں, ریپیئر کرنے والا سائیکل کو, وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اٹ از پاسبل ٹو فلائی, میں ہوائی جہاز بنا سکتا ہوں. تو انسان کے لیے ہر چیز پاسبل ہے. جس کے کان صحیح نہ ہو, سنائی نہ دے, وہ دنیا کا ون آف دا بیسٹ میوزیکل کمپوزر موزارٹ بن جائے, اور جو میتھس میں فیل ہوتا ہے وہ آئنسٹائن بن جائے, ہے نا, جو بار بار فیل ہو وہ تھامس ایڈیسن بن جائے اور وہ لائٹ بلب پروڈیوس کر دے. تو تمہارے لیے بہت ساری پاسبلٹیز ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو گرو کرو, ایوالو کرو. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہر روز رات کو سونے سے پہلے
تھوڑا سا جائزہ لو کہ آج کے دن جو کچھ ہوا کیا میں آج بہتر ہوں گزرے ہوئے کل سے؟ اگر نہیں ہوں تو پھر آج کا دن میرے لیے بیکار گیا. میرے اندر جو مسلسل چیزیں ہیں اس سے میں نے شارپن کرنی ہے, پالش کرنی ہے, اور پھر میں کیا کیا چیزیں اچیو کر سکتا ہوں. انسان کا ذہن جب کسی چیز کو کنسیو کر لے اور وہ بلیو کر لے تو وہ اچیویبل ہوتا ہے. واٹ یور مائنڈ کین کنسیو اینڈ بلیو یو کین اچیو. تو یہ پاسبلٹی انسان کے اندر موجود ہے. تو اگر تو اس نے پاسبلٹیز پہ غور ہی نہیں کیا, ٹیسٹ نہیں کیا اپنے آپ کو. ہم جب لوگوں کو آگ پہ چلاتے ہیں تو ہم کیا ہوتا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اٹس ناٹ پاسبل ٹو واک آن فائر, آگ پہ چلنا ممکن نہیں ہے بیکاز فیئر ہے اور بلیو ہے کہ آگ جو ہے وہ جلاتی ہے, فائر بند because of the prior experience. prior experience. But when we reframe this belief of them, they are able to walk on fire. وہ آگ پہ چل سکتے ہیں. ہم ریفریم کر دیتے ہیں کہ نہیں, آگ اس وقت جلائے گی جب کچھ کنڈیشنز ہوں گی, میٹ ہوں گی. وہ کنڈیشن نہ ہو تو آگ آپ کو نہیں جلا سکتی. اور تم نے دیکھا ہے کہ بچے بھی چلیں, بوڑھے بھی چلیں, عورتیں بھی چلیں, ہر کوئی چلا, ہر ایج کا لوگ چلے. ہمارے لیو کے ممبرز بھی چلے, ہمارے لیو کے ممبرز آئی ریمبر کتنے چلے تھے, اور اوپر بھی گرمی تھی, آسمان پہ بھی, زمین پہ بھی گرمی تھی. سمرز کا ڈے تھا, سمرز کا دن تھا, سخت گرمی تھی, اور کتنے 800 to 900 پیپل واکڈ آن فائر. اور ہمیں بعد میں وہ آگ بند کرنی پڑی بیکاز ہم کو جانا تھا وہاں سے, کیونکہ ہمارے بغیر ہم کسی کو الاؤ نہیں کر سکتے نا, ہماری سپرویژن میں ہونی چاہیے. تو یہ پاسبلٹی ہے. تو اگر آپ آگ پہ چل سکتے ہو تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہو. سو ٹو بی اے پاسبلٹی, اپنے بلیف سسٹم کو اگین آپ نے جو آپ کو بلیف دیا گیا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, اس کو چینج کرنا پڑے گا. دا پاور آف بلیف کی جو پاور بلیف پہ آ جاتے ہیں. اور اس ویڈیو میں آپ نے بڑا ڈیفائن کیا ہے کہ اپنے بلیف کو کیسے چینج کرنا ہے آپ نے ان دا میوزیم آف بلیف. لیکن اس کے لیے پہلے آپ نے اپنے عقائد کو دیکھنا ہوگا, میرے کون سے غلط عقائد ہیں اور کون سے صحیح عقائد ہیں. اور غلط عقائد صحیح یا غلط ہو نہیں سکتے. کون سے عقائد ہیں جو مجھے پاسبلٹی بننے سے روک رہے ہیں, اور کوئی کون سے عقائد جو ہارم لیس ہیں, جو بس ہیں لیکن اس سے مجھے کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. اس لیے یاد ہے کہ اس پہ ایک کہانی چھوٹی سی میں بتاتا چلوں, بڑی انٹرسٹنگ ہے, اکثر سناتا ہوں, بڑی موٹیویٹنگ ہوتی ہے. ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں ایک سیلز مین تھا. تو وہ اس سے تھا کہ بس میرے سے زیادہ نہیں ہو سکتا, میں کبھی سیلز مینیجر نہیں بن سکتا, بس میں جیسا ہوں ویسا ہوں. ایک دن وہ اس کو اسائنمنٹ ملا چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہات میں جانے کا, وہاں جو دیہاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کو بیچنے کے لیے دوائی. تو وہ گیا, راستے میں اس کی گاڑی گرم ہو گئی, پانی کم ہو گیا. اس نے گاڑی روکی کہ کہیں سے پانی مل جائے. دور ایک کھیت تھا, اس کھیت میں ایک چارپائی تھی, ایک بوڑھا بابا بیٹھا تھا. وہ اس کے پاس گیا, بابا کو بولا بابا پانی دے دو, گاڑی کا ریڈیٹر گرم ہو گیا. بابا نے اسے پانی دے دیا, اس نے ریڈیٹر میں پانی ڈالا, برتن واپس دینے گیا. بابا نے کہا بیٹھ, ابھی گاڑی ٹھنڈی ہونے دی, تو چائے پی. وہ چارپائی پہ بیٹھ گیا, بابا کے ساتھ گپ شپ کرنے لگا. اب ایک عجیب غریب نظارہ اس نے دیکھا کہ بہت ساری مرغی کے بچے جو وہ پھدک پھدک کے مرغی کے پیچھے چل رہے تھے, اور اس مرغی کے بچے میں ایک شاہین کا بچہ تھا, دا ایگل, اس کا بچہ تھا. اور وہ بچہ بھی مرغی کے بچے کی نقل کرتے ہوئے پھدک پھدنے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے کہا بابا یہ کیا ہے, یہ تو شاہین کا بچہ ہے, یہ مرغیوں کے بچے میں کیوں ہے؟ تو بابے نے کہا کہ اس کی ماں مر گئی تھی, تو میں اسے اٹھا کے لے آیا اس کے گھونسلے سے, اور میں اس کو کہاں رکھتا, میں نے مرغیوں کے ساتھ رکھ دیا. اب یہ مرغیوں کے بچوں میں رہتے رہتے اپنے آپ کو مرغی سمجھنے لگا ہے. اس نے کہا بابا یہ بچہ مجھے دے دے. بابا نے کہا لے جا. خیر جی, اس بچے کو اس نے ایک ڈبے میں ڈالا, گھر لے آیا. روز اپنے گھر کے باہر جا کے بچے کو ہوا میں اچھالتا اور کہتا اڑ. اب جو مرغیوں کے ساتھ رہا ہو اس کو تو اپنی شناخت کا ہی نہیں پتا, ہوں ایم آئی, بھول گیا وہ میں کون ہوں, وہ تو مرغی سمجھ رہا ہے. اینی وے کچھ دن گزرے, ایک دن اس کو پاس ٹائم تھا, وہ اس بچے کو لے کے ایک پہاڑی کے اوپر گیا, اور بالکل چوٹی پہ چڑھنے کے بعد بچے سے کہا کہ دیکھ زمین بہت دور ہے, میں تجھے نیچے پھینکوں گا, یا تو پہچان کہ تو کون ہے, نہیں تو مر جا. ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. If you do not realize what you are, it's better you die because life is useless for you. It has no meaning. اس نے کہا کہ بچے کو ہوا میں پھینکا. اب بچہ گرنے لگا. اب زمین اتنی جلدی نہیں آئے گی, تو اب گھبرا کے اس نے پر کھولے جو کہ اس کے پاس تھے, مگر اس کو ریئلائزیشن نہیں تھی نا. جس طرح ہم آگ میں چلاتے ہیں تو لوگوں کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں. اس نے پر کھولے, ہلانا شروع کیا, آہستہ آہستہ گرنا بند کیا. اب یہ شخص اوپر کھڑا ہوا سوچ رہا ہے کہ مر گیا, افسوس ہو رہا ہے, کاش یہ پہچانتا کہ یہ شاہین ہے, اس کو آسمان کے لیے پیدا کیا تھا. یہ مرغیوں میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو مرغی سمجھنے لگا. اتنی دیر میں دیکھا کہ وہ شاہین کا بچہ اڑتا اوپر آ گیا اور بہت اوپر اڑنے لگا. تو اب اس نے دیکھ کے کہا تھینکس گاڈ, اللہ کا شکر ہے کہ تو نے پہچانا کہ تجھے آسمان کے لیے پیدا کیا تھا, تجھے زمین کے لیے پیدا نہیں کیا تھا, مگر زمین والوں میں رہتے رہتے تو اپنی شناخت بھول گیا تھا, آئیڈینٹی ختم ہو گئی تھی تیری. اس کے بعد وہ چلا گیا. علامہ اقبال کا جو شعر ہے, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کون ہیں. بس جس معاشرے میں رہے, جس ماحول میں رہے, اس نے ہمیں اپنا بنا دیا, اپنا جیسا بنا دیا.
تو اب یہاں سے رہائی کے لیے پاتھ ٹو فریڈم کے لیے ضروری ہے کہ پہچانو کہ تم کون ہو, اور پھر وہ جو صلاحیت تمہارے اندر ہے اس کو خود ہی پہچان جاؤ گے کہ میرے میں کیا ہے. جب تک آپ خود نہیں پہچانو گے اپنے آپ کو اپنی پاسبلٹیز کا پتہ نہیں چلے گا. تو جب پاسبلٹی کا پتہ چل جائے تو پھر آگے کی طرف بڑھو کہ اب تمہیں دنیا کو فتح کرنا ہے, کائنات کو فتح کرنا ہے, جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا تھا. اور یہ دنیا کو فتح کرنے کے پروسیس میں بہت سارے لوگ بھی انوالو ہوں گے آپ کے ساتھ, جس کو آپ اپنی پاسبلٹی میں شامل کریں گے, رائٹ, شامل کریں گے. اچھا, اس کے بعد پاسبلٹی کی جب ہو گئی تو اب ہمیں ایک چیز یہ کرنی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, تم نے انفیکٹ پہلے کہہ دیا, وہ یہ ہے کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ میری خوشی اصل میں وہ ہے جس خوشی میں لوگ شامل ہوں. مائنڈ کا ایک عجیب سا طریقہ ہے کہ جب خوشی ہوتی ہے تو مائنڈ اس خوشی کو بانٹتا ہے, بڑھاتا ہے, اور جب غم ہوتا ہے تو غم کم ہوتا ہے. اچھا, تو پاسبلٹی ہمیں پتہ چل گیا کہ فار ایگزامپل میں شاہین ہوں, میں اڑ سکتی ہوں, تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اب ان پاسبلٹیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. فار ایگزامپل اگر آپ صحت کے بارے میں بڑے کانشیس ہیں اور آپ اپنے آپ کو صحت مند رکھتے ہیں, تو صرف اپنے آپ کو صحت مند رکھنا یا آپ اپنے لیے صحت کے طریقے اپنانا کافی نہیں ہے. دوسروں کو شامل کریں, اس کو لوگوں کو ترغیب دیں, لوگوں کو موٹیویٹ کریں, انسپائر کریں, ان کو اپنی اس پاسبلٹی میں جو کہ ہیلتھ کی ہے شامل کریں. آپ امیر ہیں نا, فرق نہیں پڑتا, مگر اگر آپ دوسروں کو امیر بنائیں تب آپ ایک پاسبلٹی ہے, ورنہ پاسبلٹی نہیں ہے. تو اگر آپ امیر ہیں تو دوسروں کو شامل کریں, دوسروں کو ہیلپ کریں کہ وہ بھی پیسے کمائیں. اگر آپ صحت مند ہیں تو بیماروں کو کوشش کریں کہ وہ بھی صحت کی طرف راغب ہو. اگر آپ کو تعلیم کا بڑا شوق ہے, آپ پڑھے لکھیں. ہم نے دیکھا بعض بڑے پی ایچ ڈی ہیں, ڈاکٹرز ہیں, وہ اپنی ذات میں مگن رہتے ہیں, اپنے گھر والوں میں مگن رہتے ہیں. کبھی انہوں نے نہیں سوچا کہ میں ایجوکیٹڈ ہوں, میں کسی اور کو بھی ایجوکیشن دوں. جب تک آپ کسی اور کو ایجوکیشن نہیں دیں گے آپ ایک پاسبلٹی نہیں بن سکتے. تو اب ہم اسے کہتے ہیں کہ جو بھی آپ ہیں, جو صلاحیت آپ میں ہے, جو کارکردگی کا مظاہرہ آپ کرتے ہیں, جو اثاثے آپ کے پاس ہیں, اس میں آپ دوسروں کو شامل کریں, تاکہ دنیا میں جب تک رہیں لوگ آپ سے محبت کریں, جب دنیا سے چلے جائیں لوگ آپ کو یاد کریں, ایک لیگیسی چھوڑ جائیں اپنی, کہ جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد کریں. ورنہ دنیا یاد نہیں رکھے گی آپ کو. انسان کئی دفعہ اتنا خود غرض ہوتا ہے کہ جب اس کا کام نکل جاتا ہے وہ آپ کو, اپنے گھر والوں کو یاد نہیں رکھتا, ماں باپ کو بھول جاتا ہے, کئی کو بھول جاتا ہے. تو ایسا کام کریں کہ لوگوں کے دل میں جگہ رکھیں, دل میں رہیں, اور دل میں کس وقت رکھیں کہ جب آپ نے اپنی پاسبلٹی میں ان کو شامل کیا ہوگا. اب دیکھیں جو بڑے بڑے لیڈرز تھے آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں نا, جنہوں نے انقلاب لائے, ملکوں کو آزادی دی, آج بھی ان کو لوگ یاد کرتے. کیوں؟ وہ ایک پاسبلٹی تھے آزادی کے لیے, ہے نا. لنکن ایک پاسبلٹی تھا, فار ایگزامپل ابراہیم لنکن ایک پاسبلٹی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک پاسبلٹی تھی پوری کائنات کے لیے. تو یہ جتنے بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے جنہوں نے اپنی ذات کو دوسروں کے لیے ایک پاسبلٹی بنایا, مگر پہلے خود پاسبل بنے. If you don't believe you can do it, nobody else can do it. نیلسن منڈیلا اتنے سال جیل میں رہا, اینڈ اس وقت سب کہہ رہے تھے کیوں کر رہے ہو, کیا ہے مطلب, what do you want to achieve, you are in the jail, and now he is a legacy. People cannot even think کہ اس کے بغیر وہ ریولیوشن پاسبل تھا یا آ سکتا تھا. تو ایک سٹارٹ جو ریولیوشن کا ہے وہ اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد ہی ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر آپ نے ساری ویڈیوز کو ایک جگہ انوالو کر دیا جہاں پہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں. جو پہچاننے کے لیے اس کے ساتھ ہم نے آپ کی ایک ویڈیو وائی ڈو واٹ آئی ڈو, اپنے آپ کو فری کریں اس چیز سے, اپنے بلیفس کو چینج کریں, اور اپنے آپ کو اس طرح پہچانیں کہ آپ لوگوں کے کام آ سکیں اور ایک پاسبلٹی بنے. جیسے وہ پاسبلٹی بنیں گے تو جو آپ کے پاس ہے وہ کم نہیں بڑھے گا, کیونکہ آپ نے کمیونیکیشن اسکلس میں ایک بات بتائی تھی کہ آپ جو بولتے ہیں وہ آپ کا دماغ رجسٹر کرتا ہے. تو جتنا آپ خوشی کو بانٹیں گے وہ اسی لیے بڑھتی ہے کیونکہ آپ خوشی کو ہی بانٹ رہے ہوتے, اسی کو سن رہے ہوتے, وہی دماغ میں آ رہی ہوتی ہے. اور کہتے ہیں غم, اگر غم ہی غم میں بات کریں گے تو آپ اور زیادہ غم زدہ ہوں گے. سو آئی ہوپ آپ کی اس ویڈیو کے بعد صرف ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو پورے کانسیپٹ ہم نے دیے, جتنی ویڈیوز ہم نے بنائی ہے, یہ ہمارے لیو کے ممبرس کے لیے ایک آئی اوپنر ہے, ان کی آنکھ کھلنی چاہیے. فار ایگزامپل آپ ایز اے لیو ممبر آپ ایک پاسبلٹی ہو. کس کے لیے؟ وہ جس کے پاس روزگار نہیں ہے, وہ جس کو پیسے کی ضرورت ہے, وہ جس میں صلاحیت نہیں ہے. تو آپ ایجوکیشن مل رہی ہے آپ کو لیو پورٹل سے, ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو لائف سیمینار میں لیڈرشپ اور مختلف چیزیں سیکھتے ہیں. اب وہ جو علم آپ کو ملا وہ آپ نے آگے فارورڈ کیا, پے اٹ فارورڈ, آپ نے وہ علم بانٹا کسی کو نا. تو وہ جو نیچے لوگ ہیں جو آگے جا کے خود لیڈرز بنیں گے,
उन तमाम लोगों के लिए आप एक पॉसिबिलिटी बन जाए. कहते हैं ना एक बहू घर में कि अपने शौहर, एक बीवी अपने शौहर, सॉरी, कहते हैं एक बीवी अपने शौहर के दिल में घर करती है, तो वो घर इस तरह करती है कि वो उसको टच करती है, उसको किसी तरह मुतासिर करती है. तो आप जो लियो मेंबर्स हैं वो अपनी टीम को इस तरह मुतासिर कर सकते हैं कि इफ़ यू कैन चेंज देयर लाइफ इन अ बेटर वे, कि आज वो जो हैं वो उससे बेहतर इंसान कल बन सकें और अपनी ज़िंदगी में वो सब नताइज हासिल कर सकें जो वो करना चाहते हैं. अगर उन्होंने अपने नताइज हासिल किए तो आप भी अपने वो नताइज हासिल करेंगे जिनका आपने ख्वाब देखा है. थैंक यू सो मच.